حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سارہ علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہاجرہ ہیں آپ ان سے نکاح کر لیجئے، شاید ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد دے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد دے دی اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسماعیل کے معنی ہوتے ہیں اللہ نے سن لیا، دعا کی تھی اللہ نے سن لیا، اس لیے نام ہی رکھا اسماعیل۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ بھی جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال کی ہو چکی تھی، تو بڑی محبت تھی اپنے بیٹے سے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب بڑھاپے میں کوئی اولاد ملے، بہت زیادہ دعاؤں کے بعد کوئی اولاد ملے تو اور زیادہ ہوتی ہے محبت۔ لیکن اب یہاں مسئلہ ایک یہ ہو گیا کہ لوگ سارہ علیہ السلام کے تعلق سے ان کو غیرت دلانے لگے۔ سارہ علیہ السلام کے سامنے یا پیٹھ پیچھے لوگ اس قسم کی باتیں کرنے لگے کہ دیکھو، پہلی بیوی جو تھی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اب جو خادمہ تھی جن سے نکاح کیا ان سے اولاد ہوئی، تو خادمہ مالکہ سے آگے نکل گئی۔ اب سارہ علیہ السلام سمجھ لیجیے مالکہ تھی، ہاجرہ علیہ السلام کو جو بادشاہ نے دیا تھا ان کی خدمت کے لیے دیا تھا نا۔ سارہ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد نہیں دی، ہاجرہ علیہ السلام کو دی، تو لوگ کہنے لگے کہ مالکہ سے آگے خادمہ نکل گئی۔ اس کی وجہ سے ان کو غیرت آئی، اور عورتوں میں یہ چیز فطری ہوتی ہے۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیجیے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا۔ اللہ کا حکم یہ آیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے بچے اسماعیل کو دور لے کر کے جاؤ فلاں جگہ پر۔ اللہ کا حکم بھی اور سارہ علیہ السلام کی خواہش بھی۔ دراصل اللہ امتحان لینا چاہتا تھا کہ دیکھیں بڑھاپے میں اولاد ابراہیم کو دی ہے، ابھی تک اول نمبر پر ابراہیم نے اللہ کو مانا ہے، جانا ہے، دل میں جگہ اللہ کو مقام دیا ہے، لیکن اب جب بیٹا آ گیا تو کیا اب بھی ویسے ہی جذبہ ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ابھی بھی ویسے ہی تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بی بی ہاجرہ کو لیا، اسماعیل علیہ السلام کو لیا، اور اس کے بعد جو ہے نکل کھڑے ہوئے، اور وہاں پہنچے جہاں آج مکہ آباد ہے۔ اس وقت وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، انسان تو انسان، کوئی وہاں پر جانور تک نہیں بستا تھا، کیونکہ جانوروں کے لیے بھی پانی چاہیے، وہاں پانی وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کھانے کا انتظام نہ پانی کا انتظام، بالکل چٹیل میدان جیسا ہے نا، پہاڑ میدان ایسے بالکل۔ وہاں لے کر گئے، تھوڑا پانی تھا، تھوڑا کھانا تھا، کھانا پانی وہاں پر رکھا، اور پھر اس کے بعد چھوڑ کر کے بیوی بچے کو پلٹے، واپس آنے لگے فلسطین کی طرف۔ اب جو ہے ہاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑنے لگی کہ ارے یہ کیا ہوا، اب چھوڑ کر کے ہمیں کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک اسی جگہ پر جو ہے چھوڑا تھا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، وہیں بیوی بچہ کو چھوڑا، واپس پلٹے۔ ہاجرہ علیہ السلام دوڑنے لگی پیچھے پیچھے کہ کیا بات ہے، آپ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اور ابراہیم علیہ السلام بالکل خاموش، آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر جب پکارتے پکارتے تھک گئیں، جواب نہیں دیا، تو آخر میں پوچھا کہ کیا بات ہے، اللہ کا حکم ہے یہ؟ کیونکہ جانتی تھیں یہ اللہ کے نبی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو کہا ہاں اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں اور بچے کو یہاں پر چھوڑ دوں میں اور واپس میں چلا جاؤں۔ تب جو ہے فرما بردار بیوی نے، اللہ پر ایمان والی خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع برباد نہیں کرے گا، پھر آپ سکون سے جائیے، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ وہاں پر ٹینشن ہی ٹینشن تھا
کہ کوئی نہیں، نہ کھانے کے لیے کھانا، نہ پینے کے لیے پانی، کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو کہا جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے ایسا آپ کر رہے ہیں تو پھر ٹینشن مت لیجئے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، آپ جائیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے آئے۔ قصہ مختصر یہ، کیونکہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین کی طرف چلے آئے اور ادھر جو ہے ام اسماعیل حاجرہ علیہ السلام جو ہے بچے کو دودھ پلاتی تھیں، تھوڑا کھانا تھا، تھوڑا پانی، وہ ختم جب ہو گیا تو پھر خود بھی پیاس سے تڑپنے لگیں، بھوک سے تڑپنے لگیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی تڑپنے لگے۔ ماں جب بھوکی ہے، ماں جب پیاسی ہے تو بچے کو ظاہر سی بات ہے دودھ کہاں سے ملے گا؟ اب اسماعیل علیہ السلام بھی رو رہے ہیں اور حاجرہ علیہ السلام بھی پریشان ہیں۔ چلو حاجرہ علیہ السلام بڑی ہیں، تھوڑا برداشت کر لے جا رہی ہیں، مگر اسماعیل علیہ السلام تو چھوٹے ہیں، وہ پیاس کی وجہ سے رونے لگے۔ اب ماں ہیں، ماں کو سکون نہیں آیا، چنانچہ دوڑ کر کے صفا پہاڑی پر چڑھی۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے دیکھیں کوئی انسان اگر ادھر ادھر سے گزر رہا ہو، کوئی قافلہ، کوئی بندہ، اس سے کچھ مانگ لوں، کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا پہاڑی سے نیچے اتری وادی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وادی میں اتر کر تیز تیز چلنے لگی۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں سے بھی دیکھنے لگیں، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس طریقے سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا بھاگ بھاگ کر جاتی تھی کہ کوئی نظر آئے، کوئی نظر آئے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ 7 چکر ایسے ہی لگائے، 7 چکر لگائے، اور صفا اور مروہ کے بیچ میں کیا ہے کہ ایک مقام ایسا تھا جہاں زور سے دوڑتی تھی، جلدی جلدی دوڑتی تھی۔ آج بھی جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے باقاعدہ کہ صفا مروہ کی سعی تبھی سے شروع ہوئی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے، جو میں اسماعیل حاجرہ جو ہے دوڑی تھی، اور جس مقام پر وہ تیز دوڑی تھی نا وہاں نشان بھی لگا ہوگا، وہاں حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے لوگ، معتمر لوگ وہاں جا کر تیز دوڑتے ہیں۔ جیسا وہ دوڑی تھی نا وہاں پر تیز دوڑی تھی، وہاں نشان لگا ہوگا کہ یہاں تیز بھاگی تھی، تو تھوڑا تیز بھاگنا رہتا۔ بہرحال جب 7 مرتبہ ایسا ہوا تو آواز آئی، ان کو آواز آئی تو یہ خود سے کہنے لگیں کہ رکو، کوئی پکار رہا ہے۔ کان لگا دیے، آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ اگر ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو سامنے ہو۔ بھاگ کر کے آئیں، کیونکہ خوف تھا کہ بچے کے پاس کوئی نہ ہو، بچے کو کچھ نہ ہو جائے، ماں ہے نا، اب بھاگ کر جاتی تھی، پھر بھاگ کر کے آتی تھی۔ تو دیکھا کہ جو ہے ایک شخص یہاں بچے کے پاس موجود ہے، وہ جبریل امین تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہوں نے اپنے ایڑی سے یا پر سے زمین پر مارا تو زمین سے پانی نکلنے لگا۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا پانی نکلا تھا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جبریل امین نے جو فرشتے تھے انہوں نے اپنا پیر مارا یا پر مارا، پیر یا پر مارا تو وہ چشمہ وہاں سے نکلا، یہ صحیح بات ہے۔ اور جب پانی نکلا، اور ظاہر سی بات ہے خود پیاسی تھیں اور پانی بہت بڑی نعمت سامنے دیکھی، تو کیا کیا کہ مڈیر بنانے لگی، پانی کو روکنے لگی، کہنے لگی زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ زمزم کا معنی یہی ہوتا ہے، رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تب سے اس پانی کا نام کیا ہو گیا؟ زمزم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے ام اسماعیل پر، اگر وہ پانی کو نہیں روکتی تو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، یعنی زمزم کا پانی پوری دنیا میں موجود ہوتا، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام ایک وجہ بنی زمزم کے وہاں پر رکنے کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے ہر چیز میں۔ تو بہرحال پانی جمع ہو گیا، منڈیر انہوں نے بنا دیا، کنویں کی شکل میں کر دیا زمزم کے پانی کو۔ فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے ہر انتظام کرے گا، آپ کا یہ بچہ، آپ کے شوہر، اس بچے کے والد مل کر کے یہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، اللہ رب العالمین ہے آپ کے ساتھ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب حاجرہ علیہ السلام سکون سے ہو گئی، کیونکہ فرشتے نے بھی کہہ دیا اور پانی بھی موجود تھا۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانیے کہ جو زمزم کا پانی ہے وہ صرف پیاس ہی نہیں مٹاتا ہے بلکہ بھوک بھی مٹاتا ہے نا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ پانی خالی پانی پی کر کے رہ رہے تھے کیا،
نہیں، زمزم کے پانی میں یہی تو خاصیت ہے کہ پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی اس سے مٹتی ہے نا، طاقت بھی اس سے ملتی ہے، تو زمزم کا پانی الحمدللہ پیتی تھی۔ اب چند دن گزرے کہ وہاں سے جو ہے عرب کا ایک قبیلہ جو تھا، یمن سے آیا ہوا تھا، بنو جرہم، تو قبیلے جرہم کے لوگ ادھر سے گزر رہے تھے۔ ان لوگوں نے چند پرندے کو دیکھا اڑتے ہوئے اوپر، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پانی والا پرندہ ہے۔ اب عربوں کے ہاں اس وقت حالات کیسے تھے، پانی بہت قلت ہوتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، اور وہ لوگ خانہ بدوش لوگ، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو ان کو بہت پہچان ہوتی تھی، پرندوں کی بھی، جانوروں کی بھی، ہر چیز کی پہچان ہوتی تھی، ہے نا۔ آپ تاریخ وغیرہ پڑھیے تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ زمین پر کان لگا کر بتا دیتے تھے کہ فوج کتنی دور پر ہے، کتنی میل کے فاصلے پر فوج آ رہی ہے نا، یعنی اتنا ان لوگوں کو جو ہے سینس ہوتا تھا۔ تو پرندوں کو دیکھا، کہا کہ یہ تو پانی والے پرندے ہیں، یعنی کہ یہ پرندے وہی رہتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، اور ہم لوگوں کا گزر اس سے پہلے بھی ادھر سے ہوا ہے، مگر یہاں پر کہیں پانی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں کو بھیجا پتہ لگانے کے لیے کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ، کہیں سچ مچ پانی تو نہیں، کیونکہ یہ پرندے پانی والے دکھ رہے ہیں۔ گئے کچھ لوگ، وہاں پانی موجود تھا، آ کر کے بتائے، یہ لوگ وہاں پر گئے۔ حاجرہ علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھیں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، یمن سے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ بھی یہیں ڈیرا ڈال دیں، ہم لوگ بھی یہیں رہنے لگیں، ہے نا، پانی کا انتظام ہے، اور جہاں پانی کا انتظام ہے وہاں سب کچھ اچھا ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بالکل میں اجازت دیتی ہوں، کیونکہ ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ کچھ لوگ ہوں، اکیلے کب تک رہتی، اکیلے کب تک، ان کی بھی خواہش پوری ہو رہی تھی۔ لیکن ایک شرط پر انہوں نے کہا کہ پانی پر میرا اختیار ہوگا، یعنی اس کی مالکہ جو میں ہوں گی، ہے نا، میرے حساب سے آپ لوگ پانی استعمال کریں گے۔ بہرحال وہ لوگ اس شرط کو مان لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ تمام لوگ بھی رہنے لگے۔ اس طریقے سے مکہ کی آبادی شروع ہوئی۔ جہاں اب کچھ نہیں تھا وہاں مکہ اب آباد ہو گیا، ہے نا۔ پہلے اسماعیل علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام، اور اب اتنے سارے قبیلہ آ کر کے آباد ہو گیا۔ پھر دھیرے دھیرے بنو جرہم کے لوگ اور بھی باقی قبیلوں کو، جن کے لوگ کے شاخ کے لوگ تھے، ان لوگوں کو بلا لیا، اب یہی سارے لوگ جو ہے رہنے لگے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے کھیل کود کر بڑے ہوئے، عربی سیکھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام اکثر جاتے رہتے تھے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مسافت کو آسان کر دیا تھا۔ ایک جگہ یہ بات ملتی ہے کہ براق کے ذریعے سے جاتے تھے، تیزی کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر کے ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے، خیر خیریت جاننے کے لیے۔ ایک جگہ پر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو سمیٹ دیتا تھا، یعنی مختصر کر دیتا تھا، جلدی پہنچ جاتے تھے، جلدی چلے آتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک مرتبہ گئے، کہاں پر؟ خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، تو اس وقت ایج ہو چکی تھی اسماعیل علیہ السلام کی تقریباً 13-14 سال، بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو چکے تھے۔ رات میں خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ نبی کا خواب ایسا نہیں ہوتا کہ بس کچھ بھی آیا ایسے خواب میں۔ نبی جب خواب دیکھتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ چنانچہ جب کئی راتیں ایسا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اپنے آپ میں ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے، اللہ کا حکم ہے نا۔ دیکھیے اللہ کتنا بڑا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد دی، پھر کہا کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ آج ہم جانوروں کی قربان کرنے کی باری آتی ہے تو کتنے سارے لوگ ہیں، پیسہ نہیں ہے نا، ارے قرض دار ہوں نا اس لیے میں نہیں کر سکتا ہوں، ہے نا۔ حالانکہ اچھی گاڑی سے گھومیں گے، ہے نا، روزانہ کتنے گٹکے کھا لیں گے، کتنے زیادہ سگریٹ پی لیں گے، کتنا زیادہ چائے پی لیں گے، مگر ایک 6-7 ہزار 8 ہزار روپیہ نہیں نکل پاتا، بہت مشکل ہوتی۔ اور وہاں جانور نہیں، بیٹے کو قربان کرنا تھا، بیٹے کو ذبح کرنا تھا، لیکن پھر بھی تیار ہو گئے اور بیٹے کو بھی بلایا۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹے میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہوں، یعنی اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ فرما بردار بیٹے نے کیا جواب دیا؟ فرما بردار بیٹے نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، اگر اللہ کا حکم یہ ہے تو آپ کر گزریے، بالکل مجھے قربان کر دیجیے۔
اب دیکھیے اپنے آپ میں عزم بھی ہے کہ کر دیجئے میں تیار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی کہ عقیدہ دیکھیے، بچپن میں ہی عقیدہ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کا کہ بالکل مکمل عزم مصمم ہے کہ میں تیار ہوں، مجھے قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے، اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر قربانی کرنے کے لیے نکلے۔ قصہ مختصر یہ کہ جب جو ہے وہاں پر پہنچے جہاں آج لوگ کنکریاں مارتے ہیں، جمرات کے پاس، شیطان نے بہکایا، باپ بیٹے دونوں کو بہکایا، اور پھر اس کے بعد باپ بیٹوں نے وہاں کنکریاں ماری شیطان کو، شیطان بھاگ گیا۔ آج بھی حاجی لوگ جاتے ہوں گے، دیکھیے وہاں کنکریاں مارتے ہوں گے۔ یہ سب جو ساری باتیں کرتے ہیں حج کے ایام میں، وہ اکثر ابراہیم علیہ السلام سے، اسی واقعے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پھر مینا کے پاس پہنچے جہاں قربان گاہ ہے، قربانی کرتے ہیں، وہاں پہنچے، بیٹے کو لٹایا ہے نا، اور ذبح کرنے والے تھے، جس طرح قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین۔ پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے ایک جانب لٹا دیا، کیا منظر رہا ہوگا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذبح کر رہا ہے۔ وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے نا، تمناؤں خواہشوں کے بعد ملا ہے، اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا ہے، کیسا منظر رہا ہوگا، زمین آسمان دیکھ رہے ہیں، کیا منظر رہا ہوگا وہ۔ بہرحال چھری گلے پر چلائی، مگر اللہ نے چھری کی طاقت کو، چھری کے کام کو اللہ نے سلب کر لیا، چھین لیا۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، جس طرح وہاں تھا آگ کا کام جلانا، مگر اللہ نے آگ کے اس کام کو سلب کر لیا، چھین لیا، اور آگ نے جلایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہاں چھری کی طاقت اللہ نے چھین لی، چھری کے کام کو اللہ نے سلب کر لیا، چھری نے کاٹا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اب یہاں پر بہت جگہوں پر یہ بات لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ چھری کو پھینکا، سمندر میں گرا، مچھلی کٹ گئی، تو اسی لیے جو ہے مچھلی ذبح کی ہوئی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مردار بھی مچھلی کو اسی لیے کھا سکتے ہیں۔ وہ سب جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑنت باتیں ہیں نا۔ مچھلی مردار بھی کھا سکتے ہیں، زندہ بھی کھا سکتے ہیں، وہ سسٹم ہی اللہ تعالیٰ کا ویسے ہے مچھلی کا کہ یہاں کٹا ہوا رہتا ہے، وہ ان کے چھری پھینکنے سے، ایسا جانے سے مچھلی کٹ گئی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا بیٹے کو چھوڑ کر کے، تو ایک میڈھا، ایک جانور پیچھے تندرست پایا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جنت سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا قول ہے اس بارے میں کہ یہ جانور جنت میں 40 سال تک چرتا رہا تھا، 40 سال تک وہاں پلا بڑا تھا جنت کے اندر۔ اس جانور کو اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جو ہے یہ دیا۔ اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر کیا ہے۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 104 سے لے کر 111 تک پڑھیے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا اس واقعے کو۔ قصہ مختصر یہ کہ قربانی کے واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ فلسطین واپس آ گئے۔ فلسطین آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام اور دیا۔ انعام یہ دیا کہ ایک دن کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام تقریباً جو ہے 99 ایئرس کے ہو چکے تھے، 99 ایئرس کے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تو 86 سال کے تھے، 86، اب 99 ایئرس کے ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر فرشتے آئے۔ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ میں لوط علیہ السلام کے تذکرے میں ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر میں صرف اتنا بیان کر دوں کہ فرشتے آئے اور خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں سارہ علیہ السلام کے ذریعے، جو بالکل بزرگ ہو چکی تھی، 90 سال کی عمر ہو چکی تھی سارہ علیہ السلام کی، پہلی بیوی جن سے اولاد نہیں ہوئی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اسحاق جیسا بیٹا دے گا، اسحاق، اور پھر اس کے بعد یعقوب بھی، اسحاق کے بعد یعقوب یعنی بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا۔ سارہ علیہ السلام نے جب سنا پردے کے پیچھے سے تو ہنسنے لگیں، کہنے لگیں مجھ بڑھیا کو بانجھ ہوں میں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں اتنی عمر کی ہو چکی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا اس عمر میں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اس لیے جو ہے آپ کو اسی طریقے سے اولاد ملے گی۔
ابراہیم علیہ السلام جو ہے اکثر جایا کرتے تھے کہاں؟ مکہ، اور خیر خیریت جاننے کے لیے۔ بہت سارے واقعات بیچ میں پیش آئے جب اپنے بچے سے ملنے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، واقعے کا ذکر ہے، حاجرہ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی بنو جرہم کے خاتون سے، ایک لڑکی سے۔ گئے، اللہ تعالیٰ نے سفر کو ان کے لیے آسان کر دیا تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ گئے، جا کر کے جو گھر تھا، گھر پر پہنچے، بہو نے دروازہ کھولا۔ اب بہو نے دیکھا ہی نہیں تھا، بہو سے پہلی ملاقات تھی، بہو پہچانتی نہیں تھی۔ گئے، کہا کہ کہاں ہیں تمہارے شوہر؟ تو کہا وہ تو شکار پر گئے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا، گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ تو بہو نے کافی شکوے شکایت والی بات کی، کہا کہ بہت مشکل سے کھانا پینا ملتا ہے، بہت تنگی ہے، پریشانی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں، جس طرح عام طور سے عورتیں ہوتی ہیں اکثر۔ مطلب یہ نہیں کہتا ہوں ساری عورتیں، بہت ساری عورتیں الحمدللہ بہت اچھی ہوتی ہیں، تھوڑا کھاتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کھلا رہا ہے، جو بھی ہے عزت کی روٹی اللہ دے رہا ہے۔ لیکن بہت ساری ہوتی ہیں ناشکراپن بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کتنا بھی کچھ کرتے رہو مگر پھر بھی نہیں والی بات رہتی۔ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں، بہت پریشانی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر جب آئیں گے تو سلام کہنا، اور کہنا کہ گھر کا چوکھٹ جو ہے بدل لیں، گھر کا چوکھٹ بدل لیں۔ اب یہ تو چلے آئے، جب آئے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بہت محسوس ہوا کہ بھئی کوئی جیسے آیا تھا۔ کہا کوئی آیا ہوا تھا کیا آج؟ تو کہا کہ ہاں، ایک بزرگ صاحب آئے تھے، ایسے ایسے دکھ رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا گھر کا چوکھٹ بدل لیں۔ تو کہا کہ وہ ہمارے والد صاحب تھے، ہمارے والد صاحب تھے، اور جو ہے تم کو بولے ہیں کہ تم کو میں طلاق دے دوں۔ چنانچہ ان کو طلاق دے دی اور دوبارہ نکاح کیا، دوسری عورت سے شادی کی۔ اب کی بار شادی ہوئی، پھر کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جانا ہوا۔ پھر یہ گھر پر نہیں تھے، کیونکہ اکثر کیا تھا، پانی کا انتظام تھا مگر کھانے کا انتظام نہیں تھا، تو اس لیے شکار کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے، پانی کا استعمال کرتے تھے، یہی خوراک رہتی تھی، اس لیے اکثر شکار پر نکل جاتے تھے۔ پھر شکار پر گئے ہوئے تھے، نہیں تھے، تو پھر بہو سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت پوچھا، کیسے ہیں، کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ الحمدللہ جو کچھ ہے اللہ کا شکر ہے۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تمہارے پانی میں، تمہارے گوشت میں اللہ برکت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت کچھ اور چلتا تو ابراہیم علیہ السلام اور بھی دعا کرتے۔ اس لیے دیکھو باہر والے ماشاءاللہ گوشت وغیرہ ہے نا، تو گوشت میں، پانی میں برکت دے۔ بہرحال کہا کہ جو ہے تمہارے شوہر جب آئیں گے تو ان سے میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جو ہے چوکھٹ بہت اچھی ہے، اچھے سے رکھنا۔ بہرحال جب شام میں پھر انہوں آئے، پوچھے کوئی آیا تھا گھر پر؟ کہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے ایسے تھے، ایسی سی باتیں ہوئیں، اور کہہ رہے تھے کہ گھر کا چوکھٹ بہت اچھا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ تو کہا کہ اچھا، وہ ہمارے والد صاحب تھے، تمہاری تعریف کر کے گئے ہیں کہ تم بہت اچھی ہو، تمہارا خیال رکھو، اچھے سے تم کو رکھو، ہے نا۔ تو یہ باتیں ہوئیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں ذکر کروں، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اور بھی گئے، ہے نا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا، خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ بنایا۔ جب یہ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس وقت جو ہے اسماعیل علیہ السلام گھر پر تھے، بلکہ تیر صحیح کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تیر وغیرہ صحیح کر رہے تھے، ہتھیار وغیرہ صحیح کر رہے تھے۔ تو وہاں پر پہنچے، سلام دعا کے بعد کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کا گھر بنانا ہے یہاں پر۔ اب جس جگہ خانہ کعبہ بنائے اس جگہ پر جو ہے ایسے اونچا ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، پانی ادھر سے ادھر سے ہو کر گزر جاتا تھا، وہاں عمارت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، ہے نا۔ تو اس جگہ پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کو بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام معمار کا کام کر رہے تھے، یعنی بنانے کا کام کر رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے تھے، وہ پتھر ڈھو کر لا رہے تھے اور انہوں جو ہے بنا رہے تھے۔ دیوار جب اونچی ہو گئی تھی تو ایک پتھر رکھ کر کے اس پر کھڑے ہو کر کے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ رہے تھے۔ آج بھی دیکھیے مقام ابراہیم کے پاس وہ پتھر موجود ہے نا، وہی پتھر ہے۔ بہرحال حجر اسود جو خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا وہ جنتی پتھر ہے،
جبریل علیہ السلام نے جنت سے لا کر کے دیا تھا حجر اسود کو، اور حجر اسود جب جنت سے لایا گیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بنا رہے تھے، اور اس وقت جب جنت سے جبریل امین لے کر آئے تھے تو بالکل سفید تھا دودھ کی طرح، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے گناہوں نے دھیرے دھیرے اس کو سیاہ کر دیا، ورنہ وہ بالکل سفید پتھر تھا اور جنتی پتھر تھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت ایک دعا پڑھ رہے تھے خاص طور سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دعا کرتے جا رہے تھے اور جو ہے عمارت تعمیر کرتے جا رہے تھے۔ جب بن کر کے خانہ کعبہ مکمل ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم جو ہے آپ لوگوں کو آواز دو۔ سورہ حج کے اندر یہ بات موجود ہے، لوگوں کو آواز دو اس کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں پوری دنیا تک یہ آواز کیسے پہنچا سکتا ہوں، تھوڑی دور تک آواز جا سکتی ہے۔ اب مائک کا سسٹم، ٹیلی ویژن کا سسٹم ایسا کچھ تو تھا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم کہو، پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، پہاڑ، درخت، ہر چیز جھک گئے۔ پوری دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی آواز گونجی تھی اس موقع پر، اور اسی آواز کا اثر ہے اور اس کی برکت ہے کہ آج پوری دنیا کے لوگ جو ہے کھینچے چلے جاتے ہیں وہاں پر طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی تھی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 کے اندر تعمیر کی، بنایا بھی اور دعا بھی، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجنا۔ اور اس دعا کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آخری رسول، آخری نبی بنا کر کے جو ہے بھیجے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں اور بھی میں جلدی ذکر کر دوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کیا۔ سب سے پہلے شلوار جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے پہنی، سیدھی مانگ سر کے اندر سب سے پہلے دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے نکالی، اور بزرگی کی وجہ سے بال سفید سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے اس دنیا کے اندر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی، یا میں یوں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، اپنے ساتھی کو دیکھ لو، ایسے دکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے لباس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ سب سے پہلے لوگ ننگے اٹھیں گے نا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اس وقت سب سے پہلے لباس جو پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، قریش مکہ جو ہے، جو مکہ کے اندر دیکھے بت وغیرہ رکھتے تھے، وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی بنائے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو مٹانے کا حکم دیا تھا کہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تصویریں وغیرہ نہیں، اور ویسے بھی گھروں کے اندر بھی تصویریں نہیں رکھنی چاہیے، کسی کی بھی تصویر نہیں رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے جس گھر میں کتا اور تصویریں۔ ایک بات اور بھی میں ذکر کر دوں، جو یہ مشہور دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ یہ دعا پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اور اپنے بیٹے اسماعیل اور بیٹے اسحاق کو اللہ کی حفاظت میں دیتے تھے یہی دعا پڑھ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی دعا پڑھتے تھے اپنے نواسوں کے لیے، اور یہی دعا پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ جنت میں ایک محل ہے نا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے نا۔
وہ نبی ہیں، وہ پیغمبر ہیں کہ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول آئے سب ان کی ہی ذریت میں آئے، ان کی ہی نسل کہیں نہ کہیں جا کر کے ملتی ہے، نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال 175 سال کی عمر میں کنعان میں ہوا، فلسطین میں ہوا، اور وہیں پر جو ہے سارہ علیہ السلام کے بازو میں دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔